فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللہ مالک الملک حکم الحاکمین کی توفیق سے سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین جو سورت ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر کا آغاز ہو رہا ہے جو تقریباً 7 خطبات میں مکمل ہوگی انشاءاللہ. سب سے پہلے سورت کا تعارف. سورت کا تعارف یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے پہلی سورت ہے. یہاں سے اللہ تعالیٰ کی بابرکت کلام قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، افتتاح ہوتا ہے. یہ سورت قرآن کی تمہید ہے، دپاجہ ہے اور اس کی ابتدا ہے. اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قرآن مجید میں بیان کیا ہے اس کا خلاصہ. سارے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 مسائل بیان کیے: توحید، رسالت، آخرت. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں توحید، اور توحید کی 3 قسمیں. پہلی بات توحید ربوبیت، اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار. یہ ہے الحمدللہ رب العالمین. دوسری بات اللہ تعالیٰ کا تعارف. توحید ہے اللہ کا تعارف، یعنی اس کی اسماء اور صفات، اس کے اچھے اچھے نام اور اچھے اچھے صفات. الرحمن الرحیم، یہ توحید الاسماء والصفات. اور تیسری قسم ہے توحید الوہیت، کہ جب اللہ ہے اور اس کے اچھے اچھے نام ہیں تو پھر ہر قسم کی عبادت کے لائق بھی صرف ایک اللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں توحید الوہیت. مالک یوم الدین میں قیامت آخرت. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین میں مسئلہ رسالت اور پہلی اقوام کا ذکر. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں اپنی نعمتوں کا بیان کیا ہے اور اپنی قدرتوں کا بیان کیا ہے. مالک یوم الدین میں موت اور آخرت کا مسئلہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ نے احکام، اپنی طرف سے فرائض جو بندوں پر ہیں اس کا تذکرہ کیا. اہدنا الصراط المستقیم میں اللہ اور بندے کا تعلق، عابد معبود ساجد مسجود کا تعلق، دعا سورنا پکارنا، اللہ سے کیا مانگنا ہے اس کا تذکرہ کیا. اہدنا الصراط المستقیم میں صراط مستقیم کا ہدایت کا تذکرہ ہے. صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ انعام یافتہ جن پر اللہ کے انعامات ہوئے ان کا تذکرہ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں یہود و نصارہ کا تذکرہ. اللہ فرماتے ہیں وذکرہم بایام اللہ، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں کو نصیحت کر، اللہ کے دن ذکر کر کے، اللہ کے دنوں کا ذکر کر کے. اور اللہ کے دن 2 قسم کے ہیں: جن دنوں میں اللہ نے انعامات کیے اپنے نبیوں رسولوں پر، یا بعض اقوام پر اللہ نے انعامات کیے، یا جن دنوں میں اللہ کی طرف سے عذاب آئے
اور پکڑ آئی اور تباہی آئی اور ہلاکت ہوئی. یہ اللہ کے دن ہیں. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ڈرا لوگوں کو میرے دن بتا کے. وہ جو دن دنیا میں ہیں ہوئے جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کو غیر معمولی واقعات کیے، وہ ان کو بتا اور ان کو ڈرا ان دنوں کے ذریعے. تو آخر میں اللہ کے ایام کا اور ان دنوں کا بیان. یہ سورت کا تعارف. سورت کے نام، سورت کے بہت سارے نام ہیں. اس سورت کے ناموں میں سے ایک نام ہے الفاتحہ. فاتحہ کا معنی کھولنے والی. چونکہ قرآن مجید کا آغاز اس سے ہوتا ہے، اس لیے سورت کا نام الفاتحہ ہے. یا اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اور اللہ کی عبادت کی سب سے کامل مکمل شکل جامع تمام، جس میں زبان کی بھی عبادت ہے، دل کی بھی عبادت ہے، ارکان کی بھی عبادت ہے، اعضاء کی بھی عبادت ہے، جس میں سوال بھی ہے، فریاد بھی ہے، عاجزی بھی ہے، بے بسی کا اقرار بھی ہے، اللہ کی قدرت کا، اس کی ربوبیت کا اقرار بھی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا عبادت کا مستحق ہونا، اس کا بیان بھی ہے، اور اس کے اندر حمد بھی ہے، ثنا بھی ہے، تعریف بھی ہے، اور اس میں کبرائی بھی ہے، عظمت بھی ہے، اور اس کے اندر قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے. یہ جو کامل مکمل عبادات کا مجموعہ یہ نماز ہے، اور اس کا دار و مدار اس سورت پر ہے. اس سورت سے یہ شروع ہوتی ہے، اس وجہ سے سورت کا نام فاتحہ. اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے ام القرآن. قرآن کا اصل، قرآن کا نچوڑ، قرآن کی بنیاد. ام کہتے ہیں اصل کو، ماں کو بھی ام کہتے ہیں، اولاد کا اصل ہے. مکہ کو ام القرآن کہتے ہیں، بستیوں کا اصل ہے. سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہتے ہیں، قرآن کا اصل ہے، نچوڑ ہے، قرآن کی بنیاد. اس کا ایک نام ہے السبع المثانی، 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. اور ایک اس کا نام ہے قرآن عظیم، بڑا قرآن. سارا قرآن ہے لیکن فاتحہ ہے بڑا قرآن. قرآن عظیم، بڑا قرآن. اللہ نے فرمایا 14ویں پارے میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو آپ پر کئی احسانات اور انعامات تھے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. کیونکہ جتنی یہ سورت پڑھی جاتی ہے، اس کی تلاوت ہوتی ہے. مسلمان 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، اور 5 ٹائم فرائض اور نوافل میں، اور عیدین کی نماز میں، اور جنازہ اور استسقاء کے اندر، سورج چاند گرہن کی نماز میں، مسافر مقیم بیمار تندرست کی نماز میں، اور مقتدی اور امام کی نماز میں، اکیلے کی نماز میں. چونکہ یہ سورت پڑھی جاتی ہے، اس کی تلاوت ہوتی ہے، اس لیے سورت کو 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم قرار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا، جیسے آگے آپ سنیں گے، کہ یہی ہے وہ 7 آیتیں، اور یہی ہے وہ قرآن عظیم جو اللہ نے مجھے عطا کیا. سورت کے ناموں میں سے ایک سورت ہے حمد. اس کا نام ہے حمد، تعریف. اس میں اللہ کی تعریف ہے، اساس، بنیاد، کیونکہ اس میں بنیاد ہے. اور اس سورت کا نام ہے الصلاۃ، نماز. اس سورت کے ناموں میں سے ایک نام الصلاۃ ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے نماز کو تقسیم کر دیا اپنے اور اپنے بندے کے درمیان. جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. اور جب بندہ کہتا ہے نا الرحمن الرحیم، تو اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، بندے نے میری ثنا بیان کی. اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے درمیان اور میرے بندے کے درمیان ہے. بلے عبدی ما سأل، اور بندے کو میں وہ کچھ دوں گا جو وہ مانگے گا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. جب یہ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے. بلے عبدی ما
سألا، اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو وہ مانگتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے تقسیم کر دیا نماز کو، لیکن تقسیم جب کی تو سورہ فاتحہ کی تو اللہ نے سورۃ فاتحہ کو نماز کہا، اس لیے سورۃ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام نماز ہے۔ کیا مطلب کہ نماز نام ہی سورۃ فاتحہ کا ہے، سورۃ فاتحہ ہے تو نماز ہے، سورۃ فاتحہ نہیں تو نماز نہیں۔ اس سورت کے ناموں میں سے ایک نام ہے شفا، شفا، اس میں شفا ہے، یہ جیسا کہ آگے آپ سنیں گے حدیث ہے، اس کی وجہ سے اس سورت کا نام شفا ہے۔ اس سورت کی فضیلت، اس سورت کی فضیلت میں کئی احادیث وارد ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں موجود تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں چونکہ نماز میں تھا تو میں نے جواب نہیں دیا، جب نماز سے فارغ ہوا تو میں حاضر خدمت ہوا، تو آپ نے میں ابو سعید، میں نے کہا جی میں حاضر، میں نے تجھے بلایا تھا تو آیا کیوں؟ میں نے کہا جناب میں نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا تو نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بات کا جواب دو جب وہ تمہیں بلائیں ایسی چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے۔ ایک ہے جسم کی زندگی، ایک ہے روح کی زندگی۔ جسم کی زندگی روح ہے، روح کی زندگی ہدایت اور ایمان۔ جسم میں روح نہ ہو مردہ ہے، روح میں ہدایت، دین، تقوی، پرہیزگاری، اللہ کی جستجو، خوف خدا نہ ہو، یہ مردہ ہے۔ بدار کتنا کھاتا پیتا اور چلتا پھرتا ہو، بڑا صحت تندرست مند ہو، لیکن یہ مردہ ہے، مردہ۔ اس روح میں ہدایت نہیں، چلتے پھرتے ڈھانچے، لاشیں ہیں، اور یہ سارے کے سارے انجن میں ہدایت نہیں اور دین اور ایمان۔ اللہ فرماتے ہیں تو جب اجسامہم، تمہیں جسم بڑے ان کے اچھے لگیں گے، بڑے خوبصورت، لیکن ان میں دین نہیں ہے۔ رسول اللہ فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کچھ لوگ بڑے موٹے تازے، بڑے خوبصورت، بڑے جسم کے لحاظ سے بڑے، اور لوگ کہیں گے جی کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا عقل ہے، کیا ذہانت ہے، لیکن دین سے خالی ہوں گے، مردے مردے۔ اے ابو سعید تو کیوں نہیں آیا؟ جب اللہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں اللہ رسول بلائیں ایسی چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے تو تمہیں آنا چاہیے تھا۔ اچھا میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے کہ لَعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّورَةِ فِي الْقُرْآنِ، کہ میں مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں ایک سورت سکھاؤں گا جو قرآن میں سب سے افضل سورت ہے۔ اور یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو شوق پیدا ہو، اگر ویسے بتا دیتے تو شاید وہ یاد نہ رکھتا۔ اب وہ انتظار میں، یہ بھی پڑھانے کا ایک طریقہ ہے، سمجھانے کا طریقہ۔ کہتے ہیں میں انتظار میرا، جب آپ نکلنے لگے میرا ہاتھ پکڑا، میں نے چھوٹے چھوٹے قدم رکھے تاکہ مسجد سے نکلنے سے پہلے مجھے وہ سورت بتا دے جو سب سے عظیم سورت ہے۔ جب میں مسجد سے نکلنے لگا تو میں نے یاد کرایا وعدہ، تو آپ نے فرمایا ہاں الحمدللہ رب العالمین یہ سورت پڑھی، فرمایا یہ سورت ہے، اور آگے فرمایا ہی سب المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، یہی وہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی قرآن عظیم ہے جو میں دیا گیا۔ دوسری حدیث حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ سورت سنائی الحمدللہ رب العالمین، اور فرمایا والذی نفسی بیدہ ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها۔ اے ابی بن کعب اللہ کی قسم ہے اس سورت جیسی کوئی سورت نہ تورات میں اتری تھی، نہ انجیل میں اتری تھی، نہ زبور میں اتری تھی، نہ خود قرآن میں اس سورت جیسی کوئی اور سورت ہے۔ یہی 7 آیتیں ہیں جو اللہ نے مجھے عطا کی ہیں، اور یہی قرآن عظیم بڑا قرآن۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ہم بیٹھے تھے، جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ کے پاس بیٹھ گئے۔ اسی مجلس میں ہم بیٹھے تھے کہ اچانک آواز آئی، اور اس سے ایک فرشتہ اترا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پتہ ہے یہ آواز کیا تھی؟ رسول نے فرمایا نہیں، یہ آواز تھی آسمان دنیا، یعنی وہ آسمان جو دنیا کے قریب ہے اس کا دروازہ کھلا ہے، اور جب سے دروازہ وہاں لگا ہے
کبھی نہیں کھلا، آج کھلا ہے، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ فرشتہ جب سے پیدا ہوا ہے آسمانوں سے آج پہلی مرتبہ نازل ہوا ہے۔ اس فرشتے نے آ کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسپیشل طور پر اللہ نے بھیجا ہے تمہیں دو نوروں، دو روشنیوں کی خوشخبری دینے کے لیے جو اللہ نے تجھے عطا کی ہیں۔ وہ دو نور، دو روشنیاں آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی تھی، اور آپ ان میں سے جو پڑھیں گے حرف وہ جیسے پڑھو گے اس کے مطابق تمہیں ملے گا۔ اور وہ دو نور روشنیاں ایک سورۃ فاتحہ ہے اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، آمن الرسول سے لے کر آخر تک دو آیتیں۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک جماعت سفر میں تھی، بھوک لگی، پرانا زمانہ تھا، آبادیاں کم تھیں، یہ ہوٹل وغیرہ ہر جگہ یہ کھانے کے انتظامات نہیں ہوا کرتے تھے۔ بھوک لگی تو بستی والوں کے جہاں سے گزرے ان کے پاس گئے کہ بھئی ہمیں کھانا دو۔ کھانا دو؟ کہاں سے کھانا دیں تمہیں؟ چلو بھاگو، یہاں کوئی کھانا نہیں ہے۔ لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں، تو اب سارا وہ جتنا گروہ تھا ان کو بھوک لگی تھی، بڑے پریشان ہوئے، عجیب بستی والے لوگ ہیں، مسافر لوگ ہیں، ہمیں کھانا نہیں کھانا۔ اچھا چلو، آگے جا کے بیٹھ گئے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بچھو لڑ گیا ان کے سردار کو۔ اب وہ بڑے پریشان ہوئے، ادھر بھاگے ادھر بھاگے، کہ لگا یار یہ جو آئے ہوئے ان سے پوچھ لو۔ تو ان کے پاس آئے، اور تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ کوئی دم کرنے والا تم میں سے؟ ہمارے سردار کو بچھو لڑ گیا ہے۔ نے کہا بالکل ہے۔ ایک صحابی نے کہا ہاں میں دم کرتا ہوں۔ میں نے کہا یار ہمارے سردار کو دم کرو۔ کہتا میں تو بکریاں لوں گا، 40 پوری 40 بکریاں، 40 بکریاں لوں پھر دم کروں گا، کیونکہ تم نے ہمیں مہمانی نہیں کی، ہماری ہم نے تم سے کھانا مانگا، بھوکے ہیں اور تم نے ہمیں کھانا نہیں دیا، 40 بکریاں لوں گا۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے ہم دیں گے۔ جا کے سورہ فاتحہ پڑھی، الحمدللہ رب العالمین آخر تک پڑھ کے اس کو دم کیا، تو وہ ایسا ہو گیا جیسے اس کو کسی چیز نے کاٹا ہی۔ بکریاں لے لی، چل پڑے۔ اب آپس میں سوچنے لگے کہ پتہ نہیں حلال ہے ہمارے لیے کہ نہیں حلال، تقسیم کریں آپس میں۔ انہوں نے کہا نہیں تقسیم نہیں کرتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، ان سے پوچھیں۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے، سارا قصہ سنایا۔ آپ نے پوچھا تجھے کیسے پتہ لگا کہ یہ سورہ فاتحہ دم ہے، اس میں شفا ہے؟ کہ میں نے کہا اس میں اللہ کا نام ہے، میں نے پڑھ کے پھونک ماری وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس وجہ سے سورت کا نام شفا بھی ہے، رقیہ دم والی سورت، یہ دم ہے، اس کا نام ہے دم اور شفا۔ باقی انہوں نے پوچھا جناب یہ بکریاں ہمارے لیے حلال ہے کہ نہیں؟ فرمایا ہاں حلال ہے، اور ان کی دلجوئی کے لیے کہا میرا بھی حصہ رکھو اس میں، میرا بھی حصہ رکھو، میرا بھی حصہ ہے اس میں۔ وہ ہنس پڑے، یعنی ان کی دلجوئی کے لیے یہ بات۔ تو اس طرح اس سورت کا نام الشفا ہے، سورہ فاتحہ۔ اس سورت کے شروع میں، بلکہ قرآن کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں تو اللہ کی پناہ پکڑو شیطان مردود سے۔ لہذا پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے، چاہے سورۃ فاتحہ سے پڑھے چاہے قرآن مجید کو کہیں سے بھی پڑھے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ میں اس سے بچائے۔ اچھا پھر انسان کی زبان ہے، زبان سے الٹی سیدھی باتیں نکلتی رہتی ہیں، کبھی گالی گلوچ بھی نکلتا ہے، کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات۔ اب آپ قرآن پڑھنے لگے نا تو جیسے آپ بدن کو پاک کرتے ہیں، جسم کو پاک کرتے ہیں، کپڑے کو پاک کرتے ہیں، ایسے زبان کو بھی پاک کرو۔ اور زبان کیسے پاک ہوتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، زبان پاک ہو، زبان کو پاک کرو قرآن پڑھنے سے پہلے۔ یہ زبان پاک ہو گئی، یہ زبان دھل گئی، زبان کی طہارت ہو گئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے زبان پاک ہو گئی اور اس کو طہارت حاصل ہو گئی۔ اب آپ قرآن مجید پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ آدمی کو غصہ ہے، ایک آدمی کھڑا تھا بڑا غصہ اور اس کی رگیں پھولی، آنکھیں سرخ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے جو ساتھ بیٹھا تھا اس کو، میں کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ کہہ دے نا اس کی ساری یہ کیفیت چلی جائے گی، کیونکہ یہ ساری کیفیت شیطان کی طرف سے، شیطان نے اس میں پھونک بھری ہوئی ہے اور اس کا چہرہ اور آنکھیں سرخ اور رگیں پھولی ہوئی ہے۔ میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر وہ یہ کہہ لینا تو یہ ساری شیطانیت چلی جائے گی
اور وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک صحابی بھاگا بھاگا اس کے پاس گیا, بھائی کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کہتا میں مجنون ہوں, میں پاگل ہوں. یہ لوگ ہوتے ہیں یہ پاگل تو ہے جو پڑھ ہی نہیں رہا, سن نہیں رہا. جیسے لوگوں کو شیطان کی طرح غصہ چڑھا ہوا, اس کو سمجھا آتا ہے میں تم سے زیادہ جانتے ہیں چل. یہ لوگوں کیا وہ شیطان آیا ہوا ہوتا ہے, اس وقت شیطان آیا ہوتا ہے اور شیطان نے اس کو پھونک بڑی ہوتی ہے. یار اللہ سے ڈو خوف, دیکھا تجھے چپ. یہ شیطان ہوتا ہے جو کسی اس نے کہا یہ پڑھ کر میں پاگل مجنون ہوں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیطان کا علاج ہے. اور شیطان سے بچنا کو کوئی دشمن ہے, شیطان ہمارا دشمن ہے. اللہ نے کہا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم. اللہ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹو شیطان سے بچ جانا, اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا لباس اتروا کے ننگا کرا کے تمہارے ماں باپ کو ننگا کرایا تھا, ان کی شرمگاہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ ان کی شرمگاہیں ننگی ہوں, لہذا یہ تمہارا دشمن ہے. یہ اللہ کہتا ہے. اللہ فرماتا ہے ان الشیطان عدو, فرمایا یہ عدو تمہارے, یہ شیطان تمہارا دشمن ہے, اس کو اپنا دشمن سمجھو. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتتخذونہ وذریۃ اولیاء من دونی وہم لکم عدو, تم شیطان اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے. تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوانے والے یہ ہے. تو یہ شیطان ہمارا دشمن ہے. اچھا انسان کے دشمن دو قسم کے, ایک انسانوں میں سے دشمن اور ایک جنوں میں سے دشمن, یہ شیطان. اب دو دشمن. مسلمان آپس میں تو دشمن نہیں ہونے چاہیے نا, آپس میں تو بھائی ہیں. یہ کافر ہیں, مشرک ہیں, یہ دشمن ہے ہمارے. اچھا یہ جو دشمن ہے نا انسانی دشمن یعنی کافر مشرک, اگر اس سے انسان لڑے اور وہ اس پہ غالب آ جائے تو اس کے لیے درجہ. وہ دشمن غالب آ جائے, انسانی دشمن جو دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا اور یہ اس سے لڑ رہا ہے اور وہ غالب آ گیا, اس کے لیے اجر ثواب. مر گیا تو شہید. لیکن یہ جو شیطان دشمن ہے اگر یہ غالب آ گیا تو انسان راندہ درگاہ بن گیا. اگر یہ غالب آ گیا تو انسان جو ہے اللہ کے عذاب کا مستحق. اچھا انسانی دشمن جو ہے نا اس کا علاج اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ خود العفو, کبھی کبھی یہ انسانی دشمن جو ہے اس کو معاف کر دو, اچھی بات کہو, خاص طور پر جاہل ہے تمہارے ساتھ جہالت کر رہا ہے اعراض کرو. اس احسان کی وجہ سے, اس اخلاق کی وجہ سے, اس حسن سلوک کی وجہ سے وہ تمہارے قریب آ جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن, اچھا جواب دو, برائی کا جواب اچھا دو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. فرمایا تیرے اور اس کے درمیان عداوت تھی نا تو اچھا سلوک کر, آگے سے اچھا اس کا جواب دے, وہ تیرا دلی دوست بن جائے گا. لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ صبر کی بات بڑے اونچے لوگوں کو ملتی ہے, نصیبے والوں کو ملتی ہے. سارے جناب بھرے ہوئے ایسے علامہ بچھو کی طرح زہریلے سر. لیکن یہ صبر کرنا, عفو درگزر, معاف کرنا, درگزر کرنا, معاف کر دینا, درگزر کر دینا, یہ عام لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا. یہ درجہ یہ اونچے لوگوں کا کام ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا حصہ دیا ہوا ہے اپنی طرف سے, اور بہت یہ ان لوگوں کا کام ہے. بہرحال انسانی دشمن کا علاج یہ احسان, اخلاق, حسن سلوک. لیکن شیطان کی چونکہ طبیعت میں شرارت ہے, شیطان کی طبیعت میں شر ہے, شیطان کی طبیعت میں فساد ہے, اس سے بچنے کا ذریعہ احسان وغیرہ تو کوئی کام نہیں آئے گا. اس سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ. اس سے بچنا ہے تو اللہ کی پناہ پکڑ, اللہ کو آواز دے, کیونکہ تو اس کو نہیں دیکھ رہا, وہ تجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے, اللہ جانتا ہے. اللہ سے تو اپنی جو ہے نا عرض پیش کر کہ یا اللہ سارے کتوں میں سے سب سے بڑا کتا یہ ہے فسادی, تنگ کرنے والا, تو ہی میری اس سے جان چھڑا, میں نہیں بچ سکتا, کوئی نہیں بچ سکتا اس سے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو, اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا نا جب اس نے آیا نا
لنگوٹ کس کے میدان میں کہ اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے راندہ درگاہ کیا، میں دیکھ لوں گا اس آدم کو اور اس کی اولاد کو، میں نپٹوں گا ان سے، اس کی اولاد کیسے جنت میں جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا جو کرنا ہے لگا لے زور، میں تجھے آزمائش کے طور پہ بھیج رہا ہوں، لیکن جو میرے مخلص بندے ہوں گے نا، میرے مخلص بندے خالص، وہ میرے مخلص بندے، ان پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا اور تو ان پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکے گا، اور میرے مخلص بندے وہ ہیں جو مجھ سے پناہ پکڑیں گے، مجھے پکاریں گے۔ اس لیے دیکھیں نا، آپ جا رہے ہیں کہیں سے، آپ گزر رہے ہیں، ڈیرا ہے، گاؤں ہے، یا ان کا کتا یا محلہ ہے، ان کا کتا جو ہے نا وہ آگے آگے، اب آپ نے روٹی ڈالی، وہ کھا کے پھر آگے، روٹی ڈالی پھر آ گیا۔ اب اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ اس کے مالک کو کہا، اس کا مالک جب جھڑ گا رک جائے گا۔ تو شیطان کا مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کی مخلوق میں سے بطور آزمائش کے رکھا ہے۔ اس سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ اپنے اللہ کو آواز دو، یا اللہ اس کمینے سے، اس شیطان مردود سے مجھے بچاؤ، کیوں میں نہیں بچ سکتا، میں تیری کلام پڑھنے لگا ہوں، قرآن کی تلاوت کرنے لگا ہوں، اس سے ہدایت لینے لگا ہوں، رہنمائی لینے لگا ہوں، میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں، یہ نہیں آنے دیتا، مجھے اس سے بچا۔ اللہ تعالیٰ بچا لے گا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ شیطان جو ہے نا، اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم پکاریں، اللہ کو ہم آواز دیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون۔ اے نبی تو بھی کہہ کہ اے میرے رب مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچاؤ، اور شیطان میرے پاس آ کے مجھے تنگ کرے، مجھے اس سے بچاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان کا معنی ہے بعید عن رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو چکا ہے، مایوس ہو چکا ہے، اس کو کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت فائدہ نہیں دے سکتی۔ اپنی کرتوت تکبر گھمنڈ کی وجہ سے یہ شیطان، یہ تو ہو گیا وہ شیطان عزازیل، لیکن ہر سرکش، ہر باغی، ہر نافرمان، جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو یا کوئی حیوانات میں سے ہو، وہ سب شیطان۔ جنوں سے بھی شیطان ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، اور حیوانات میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ نبیوں کے دشمنوں میں جیسے جن شیطان ہوتے تھے، ایسے انسان شیطان بھی ہوتے تھے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ذر، میں نے کہا جی، میں پناہ پکڑ اللہ کی، یہ جنوں میں سے جو شیطان ہے اور جو انسانوں میں سے شیطان ہے، ان سے اللہ تجھے بچا۔ میں نے حیران ہو کے عرض کی جناب انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں؟ میں ہاں، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں انسان، لیکن ان کی جو شیطانیت ہے، ان کی جو شرک کی دعوت ہے، فسق و فجور کی، بے دینی کی، اور جو ہے بدکاری کی، اور دوسروں کی جو ہے کلچر ثقافت کی، قرآن کی مخالفت کی، یہ سب شیطان ہے۔ اور کیا یہ شیطان ہے؟ بڑے شیطان جب ان کی ڈیوٹی لگا کے جاتے ہیں نا، تو وہ چلے بھی جائیں، قید بھی ہو جائے، تو ان کا کام چلتا رہتا ہے۔ یہ جو انسانوں میں سے شیطان ہے نا، یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور لوگوں کو غلط بات پر لگاتے ہیں۔ یہ جو لوگوں کو مائل کرتے ہیں، گناہ کی طرف لگاتے ہیں، دوستی یاری میں بیٹھ کے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی دوست بنانے سے پہلے یہ دیکھے میں کس کو دوست بنا رہا ہوں، کیونکہ انسان دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ پھر آپ نے مثال دی اچھی صحبت اور بری صحبت کی۔ اچھی صحبت کی مثال جیسے خوشبو بیچنے والا ہے، آپ وہاں جائیں گے، اگر خریدیں گے نہیں خرید سکتے، تحفہ دے دے گا نہیں، تو کم از کم خوشبو تو آئے گی۔ اور بری صحبت کی مثال جیسے لوہار کی بھٹی ہے، وہاں بیٹھو گے، کپڑے جلیں گے نہیں تو کالے تو ہوں گے۔ اس لیے یہ بھی شیاطین ہیں جو گندی مجلسیں، گندا ماحول جو ان میں رہتے ہیں، اور ایک دوسرے ہم نے لوگوں کو دیکھا پی سینما کی ٹکٹ خود بھرتے، VCR لاکھ خرچے کرتے ہیں، پہلے ایسے ہی لگاتے ہیں ایک دوسرے کو دوستی۔ یہ شیطان ہے سارے، اور حیوانوں میں بھی شیطان ہوتے۔ رسول اللہ فرمایا کالا کتا شیطان ہے، کالا کتا شیطان ہے۔ تو جیسے جنوں میں شیطان ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، اور حیوانات میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ شیاطین جتنے بھی ہیں، ان سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑی جائے۔ الرجیم، رجیم کا معنی مردود، المطرود الرحمت اللہ، راندہ درگاہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی جناب سے دور کر دیا، اور اتنا دور کر دیا کہ اس کو اور اس کی اولاد کو
ستارے فٹ کر دیے اللہ تعالیٰ نے، ان کو شعلے پڑتے ہیں جب یہ آتے جاتے خبریں معلوم کرنا چاہتے ہیں. جو فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہیں، جب اللہ ڈیوٹیاں لگاتے ہیں تو فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہیں. ہاں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں وہ فلاں پہاڑ پر جا رہا ہوں، میں اس علاقے میں بارش برسانے جا رہا ہوں، اللہ نے حکم دیا، میں ہواؤں کو تکیل کے وہاں لے کے جا رہا ہوں. فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، اللہ نے ڈیوٹیاں لگا. آپس میں باتیں کرتے ہیں، یہ سننے کی کوشش، ان کو شعلے پڑتے ہیں، ان کو شعلے پڑتے ہیں، یہ ستارے پھوٹ پھوٹ کے، یہ رجوم للشیاطین. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان ستاروں کو 3 مقاصد کے لیے پیدا کیا. ایک تو خوبصورتی، آسمان بہت پیارا لگتا ہے اس میں ستارے میں، سبحان اللہ کیسی خوبصورتی. جتنی مرضی چراغاں لائٹنگ دنیا میں وہ پتہ نہیں کیا کیا حال سجاتے ہیں، اور بازار چراہے عمارتیں منڈیاں، لیکن جو اللہ نے خوبصورتی بنائی ہوئی ہے نا، سبحان اللہ، اس کا کوئی مقابلہ. اور دوسری بات ان کو شعلے پڑتے ہیں. اور تیسری بات تاریکیوں میں، رات میں جب ستارے چمک رہے ہوتے ہیں تو پھر اس وقت صحراؤں میں بھٹکے ہوئے، سمندروں میں چلتے ہوئے جہازوں پر ان ستاروں سے راستے معلوم کرتے ہیں، سمت متعین کرتے ہیں کہ یہ ستارہ ادھر ہے، ادھر مشرق ہے، ادھر مغرب ہے، اس طریقے سے. یہ 3 مقاصد ہے. لہذا جو تیسرا مقصد ستاروں سے حاصل کرتا ہے، جیسے یہاں ہمارے یہاں اکثریت ہے نجوم کے، اب تک کیسا رہے گا مہینہ، ہاں جو چاہو سو پوچھو، یہ سارا شرک ہے اور کفر ہے. بس 3 مقاصد ہے. چوتھا مقصد تلاش کرنے والا ان سے جو ہے اللہ کی نافرمانی کرنے والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا بھی بڑا مقام ہے اور بڑی فضیلت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ فما اسم من اسماء اللہ، اے عثمان یہ اللہ کے ناموں میں سے نام ہے، اور اسم اعظم بڑے نام کا اور اس کا آپس میں ایسے تعلق ہے، اسم اعظم کا اور اس کا، جیسے آنکھ کی سفیدی اور سیاہی کا آپس میں تعلق ہے قریب قریب، ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسم اعظم میں اتنا تعلق ہے اور اتنے قریب. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ نازل کی ہے، میرے علاوہ کسی نبی پر نازل نہیں ہوئی سوائے سلیمان بن داؤد کے. سلیمان علیہ السلام پر یہ نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مجھ پہ نازل. تو سورہ نمل میں ہے نا کہ جب انہوں نے خط لکھا تھا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آگے اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، میرے اوپر تکبر نہ کرو اور سارے مسلمانوں کے فرما بردار ہو کے یہاں حاضری دو. سبحان اللہ. اللہ اقتدار دے، حکومت دے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس کو دین کے لیے استعمال کرنا چاہیے، نہیں کہ اپنے پیٹ اور اپنے اکاؤنٹ بھرنے کے لیے کہ 6 مہینے حکومت مل جائے تو 20 سال بیٹھ کے کھاتے ہیں، اور عوام یا حکومت کا نام لے کے اور خود اپنا حصہ اور اپنے وہ کمیشن اور اپنا وہ کھاتے ہیں، اور ان کی جناب اس کے بدلہ میں ان کی خوش آمدیں اور ان کے جناب وہ کرتے ہیں. اور ان سے جب مانگنے کے لیے جاتے ہیں، جاؤ تو کام کر کے آؤ. کیا کام؟ مسجد مدرسے بند کرو، جادو کو ختم کرو، بمباری کرو تاکہ ہمیں کام نظر آئے. نوکر پھر بھاگ آتے ہیں اور پھر یہاں ان کو مارتے ہیں تاکہ وہاں سے ڈالر ملیں گے. مردار گندی دنیا جس کے طلب کرنے والے کتے اور تجھے قبر میں کیڑوں نے کھانا ہے اس کی وجہ سے. لیکن جو اقتدار والے اللہ کے بندے تھے وہ اس کو استعمال کرتے تھے اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات جو ہے وہ ارشاد فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پر سواری پر جا رہے تھے تو پیچھے جو آدمی بیٹھا تھا آپ کے ساتھ، آپ کا صحابی، وہ بیان کرتا ہے کہ میں ساتھ بیٹھا تھا تو سواری جو ہے نا اس کا پاؤں پھسلا تو سواری جب گرنے لگی تو رسول اللہ بھی گرنے لگے. تو میرے منہ سے نکلا شیطان ذلیل ہو جائے، شیطان ذلیل ہو جائے گندا. نا ایسے تو کہے گا نا شیطان چوڑا ہوگا بڑی بلڈنگ کی طرح، میں نے گرایا، میں یہ کر، تو کہے بسم اللہ. جب ایسا ہو تو کہے بسم اللہ. جب تو اللہ کا نام لے گا تو ساغرہ ذلیل کمینہ گھٹیا ہو جائے گا، مکھی کی طرح گھٹیا ذلیل ہوگا. تو کہے بسم اللہ، بسم اللہ کہے. اور پھر یہ بسم اللہ جو ہے اس لیے مشروع ہے، وضو بسم اللہ، خطبہ بسم اللہ. میں کوئی بھی کام جو
اہتمام والا بغیر بسم اللہ کے شروع ہو تو وہ کام بے برکت. بسم اللہ. خلا میں جاؤ بسم اللہ. ٹھیک ہے. اور اسی طریقہ سے کھانا کھاؤ تو بسم اللہ. میں 3 باتیں بسم اللہ پڑھ کے کھا. اور عمر بن ابی سلمہ کو بتایا بسم اللہ پڑھ کے کھا, دائیں ہاتھ سے کھا اور اپنے سامنے سے کھا, حتیٰ کہ جمعہ کے وقت بھی بسم اللہ پڑھ کے آپ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مشروع کیا کہ آپ اللہ کے نام کے ساتھ ہر کام کو شروع کریں. پہلی وہی جو آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بھی اللہ کے نام کا ذکر ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھ محمد اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. صلی اللہ علیہ وسلم. جب بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کریں گے اس کام میں برکت ہوگی. بسم اللہ, باللہ کیوں نہیں کہا؟ اسم نام, اسم کا معنی نام. یہ کیوں کہا بسم اللہ اللہ کے نام سے؟ جب اللہ کے نام میں اتنی برکت ہے تو اللہ میں کتنی برکت ہے. باللہ نہیں ہے, باللہ اللہ کے ساتھ نہ, بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ. سبحان اللہ. اللہ کے نام میں اتنی برکت ہے تو خود اس کی ذات کتنی بابرکت ہوگی اور اس میں کتنی برکات ہوں گی. تو اللہ کے نام کے ساتھ آپ اس کو شروع کریں. یہ سورۃ فاتحہ 7 آیتیں ہیں. یہ بات ہمیں معلوم ہوئی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. لیکن 7 آیتیں کون سی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آیت ہے؟ تو صحیح بات یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت. ام سلمہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی اور شروع میں بسم اللہ پڑھی اور اس کو ایت شمار کیا, اس کو ایت سمجھا. لہذا پہلی ایت ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آگے 6 ایتیں ہیں. یہ 7ویں ایت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو بسم میں ہے نا اللہ, لفظ اللہ, یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. باقی سارے نام ہیں وہ اس کے تابع ہیں یا وہ صفات ہیں, لیکن اللہ کا ذاتی نام. دنیا میں جتنے مشرک گزرے, مشرک قومیں گزری, معبود بنائے, انہوں نے عادت رباب بنائے اور انہوں نے جو ہے نا دنیا کے اندر یہ معبود اپنے جو ہے گھڑے اور ان کو بنایا. ان کے نام انہوں نے رکھے. الہ سے لات نکال لیا, اللہ کا نام عزیز ہے اس سے عزا نکال لیا, منان سے منات نکال لیا. لیکن اللہ ایک ایسا نام ہے جو مقدس محفوظ رہا. بڑی سی بڑی مشرک قوم نے, بڑے سے بڑے مشرک نے بھی اپنے معبود کو, مشکل کشا کو کبھی اللہ نہیں کہا. اللہ اللہ کے لیے خاص رہا, اللہ نہیں کہیں استعمال ہوا اللہ تعالیٰ کے بغیر. اور یہی وجہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں جو اس کی صفات ہیں ان کا تذکرہ جب ہوتا ہے تو پہلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے, پھر آگے کہ اللہ ایسا ہے, اللہ کی یہ تعریف ہے. مثلا سورۃ حشر کی آخری آیتیں اللہ فرماتے ہیں واللہ الذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم. اللہ کوئی معبود نہیں اس کے بغیر, وہ ظاہر چیزیں بھی جانتا ہے, پوشیدہ بھی جانتا ہے, اور وہ رحمان رحیم. اب ظاہر جو ہمیں نظر آ رہی, پوشیدہ جو ہم سے پوشیدہ ہے, اللہ کے لیے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں. یعنی شاید کا یہ مطلب جب قرآن میں آپ پڑھتے ہیں نا اللہ ظاہر کو بھی جانتا ہے پوشیدہ کو, یہ پوشیدہ ہمارے لحاظ سے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں جو تمہیں نظر آ رہا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے, جو تمہیں نظر نہیں آ رہا اللہ اس کو بھی جانتا ہے. یہ مطلب ہے اس کا کہ اللہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ کو بھی جانتا ہے, اور وہ رحمان رحیم ہے. واللہ الذی لا الہ الا هو, وہ اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. واللہ الذی لا الہ الا هو الملک, بادشاہ ہے, القدوس پاکیزہ ہے, السلام سلامتی والا ہے, المومن تصدیق کرنے والا یا امن دینے والا ہے, العزیز زبردست ہے, الجبار طاقت والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ المتکبر بڑائی والا ہے, کبریائی والا ہے. سبحان اللہ عما یشرکون, پاک ہے اللہ اس سے جو یہ مشرک اس کی طرح منسوب کرتے ہیں کہ اس کی اولاد ہے, کہ اس کا کوئی حصہ ہے, کہ اس نے لوگوں کو اختیارات دیے ہیں اور اللہ نے مشکل کش عادت روا داتے بنائے ہیں. اللہ ان چیزوں سے پاک ہے, ان کی باتیں ساری غلط ہیں. واللہ الخالق, پہلے اللہ کا ذکر, وہ اللہ ہے الخالق پیدا کرنے والا, الباری بنانے والا, مصور تصویر کھینچنے والا, نقشے بنانے والا, آدمیوں کے مختلف
لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے اچھے اچھے نام ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں جو آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہ غالب ہے، حکمت والا، طاقت قوت والے اندھی طاقت استعمال کرتے ہیں، لیکن بے پناہ طاقت کے باوجود حکیم بھی ہے، طاقت حکمت کے مطابق استعمال کرتا ہے. قل ادعوا الله عبد الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى. کہہ دے نبی اللہ کو پکارو یا رحمان کو، دونوں اللہ کے نام ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، پس اس کو پکارو ان ناموں کا واسطہ دے کر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ایک کم 100 نام، 99 نام ہیں اللہ کے، ایک کم 100. جو آدمی ان ناموں کو یاد کر لے گا، یعنی ان کے مطابق عقیدہ رکھے گا، حفظ کر لے گا، عقیدہ رکھے گا، ان کے مطابق جو ہے وہ اپنا نظریہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے. تو اللہ کا ذاتی نام، باقی سارے نام اور صفات اس کے پیچھے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بعد اس کا ذکر ہے، بسم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. الرحمن الرحیم پر بات آگے آئے گی چل کے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. الحمد، ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے، ہر قسم کی تعریف. خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پیدا کیا، آزاد دیے، ارکان دیے، گھر بار، بیوی بچے، جاتی کیٹیاں، پکے ہوئے باغات، سمجھ دی، سوچ، ہدایت دی، دین دیا، سب کچھ اسی کا. تو ہر قسم کی تعریف تو اللہ تعالیٰ کے لیے، وہی اس کا مستحق ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی تعریف اور حمد ثنا کا مستحق نہیں. ہر قسم کی حمد ثنا ایک اللہ تعالیٰ کی، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مستحق. اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی. ہر قسم کی تعریف جو زبان سے ہو سکتی ہے، جو قلم سے لکھی جا سکتی ہے، اور جو کسی ذہن میں آ سکتی ہے، جو کسی دل میں سما سکتی ہے، جو کسی کاغذ پہ لکھی جا سکتی ہے، قلم لکھ سکتی ہے، ہر قسم کی تعریف صرف ایک اللہ کے لیے. ہر قسم کا شکر تعریف ایک اللہ تعالیٰ کی. دیکھو، کسی کے ہنر کی تعریف، کسی کے علم کی تعریف، کسی کی قوت کی تعریف، کسی کی طاقت کی تعریف، کسی کی دنائی کی تعریف، اور کسی کے جناب بڑے جناب طریقے، اس کے کوئی بھی آپ لے لیں. تو اصل میں تو تعریف اس کی ہے نا جس نے یہ چیز اس کو عطا کی، جس نے ذہانت دی، جس نے علم دیا، جس نے حسن دیا، جس نے قوت دی، جس نے طاقت دی، جس نے فہم و فراست دی، جس نے یہ ساری سمجھ دی. اصل تعریف کے لائق تو وہ ہے. الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی حمد للہ، اللہ تعالیٰ کی. رب العالمین. رب کا معنی کیا؟ پالنے والا، متصرف، کنٹرولر، اختیار رکھنے والا. پیدا کر کے ابتدا سے لے کر انتہا تک، آغاز سے لے کر انجام تک، شروع سے لے کے آخر تک پیدا کر کے چھوڑنے والا نہیں. ان کی ضروریات کا انتظام کرنے والا، اور ان کی حفاظت کرنے والا، اور ان کی حاجتیں پوری کرنے والا، وہ ہے رب. وہ رب. اور رب کوئی مخصوص قوم مخلوق کا نہیں، العالمین، سب جہانوں کا، سب جہانوں کا رب ہے. اور عالم کیا ہے؟ کل ما سوی اللہ، اللہ کے بغیر جو کچھ ہے وہ عالم ہے. وہ انسان ہے، وہ جن ہے، وہ چرند ہے، پرند ہے، خشکی کی مخلوق، طری کی، زہری، باطنی، نظر آنے والی، نہ نظر آنے والی، سارے جہان کا پالنہار ہے، پالنے والا ہے، ان کا روزی رساں ہے، اور ان کو پیدا کرنے والا، پہ کنٹرول رکھنے والا، ان پہ اختیار رکھنے والا، ذرے ذرے، پتے پتے پہ قبضہ رکھنے والا اور تصرف رکھنے والا، وہ ہے رب العالمین، تمام جہانوں کا وہ رب. الحمدللہ رب العالمین. حمد، تعریف، بڑی فضیلت آئی ہے اس کی. حکم بن عمیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی الحمدللہ کہتا ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، یہ جب کلمہ کہتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. اور جب کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس کو نعمت اور زیادہ دے دیتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں مولا تم کو اور دوں گا اور زیادہ نعمت دوں گا. اسود بن سریق بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
اور میں نے حاضر ہو کے یہ بات عرض کی، جناب میں نے کچھ شعر بنائے ہیں جن میں اللہ کی تعریف ہے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کچھ اشعار میں نے لکھے ہیں جن میں اللہ کی تعریف ہے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہاں سناؤ۔ ان ربک یحب الحمد، تیرا رب اپنی تعریف کو پسند کرتا ہے، حمد کو پسند کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر اللہ کو یاد کرنا لا الہ الا اللہ ہے، وہ افضل الدعا الحمدللہ رب العالمین، اور سب سے بہترین دعا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بندے کو اللہ کوئی نعمت دے اور وہ کہے الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کے ساتھ پھر اللہ اس کو اور نعمت دے دیتے، وہ تو دے دی نا، اس نے تعریف کی تو پھر اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی آدمی کا بچہ یا بچی فوت ہوتے اور فرشتے روح قبض کر کے لے کے جاتے ہیں اللہ کے پاس، تو اللہ کو تو سارا پتہ ہے، اللہ پر تو کوئی بات مخفی نہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں فرشتوں سے کہ ہاں جب تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح بچے کی قبض کی، میرے بندے کے دل کا پھل، میرے بندے کے دل کا ٹکڑا جب تم نے لیا، میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیری تعریف کر رہا تھا، الحمدللہ الحمدللہ، اس حال میں بھی تیری تعریف کر رہا تھا۔ فرشتوں جنت میں ایک محل بناؤ میرے بندے کے لیے اور اس کے اوپر باہر بورڈ لگا دو بیت الحمد، ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنے والے کا محل، ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنے والے کا محل۔ کوئی بھی ہو، تکلیف ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، کوئی پوچھے کیا الحمدللہ۔ دیکھو اللہ سے تو بات کرو، یا اللہ میں آزمائش کو قابل نہیں، میری مصیبت دور کر، میری مشکل کشائی کر، میری مدد کر، اللہ سے تو کرو، بندہ ہے تو رب کا، میں کدھر جاؤں یا اللہ۔ لیکن بندوں کے سامنے صبر جمیل کا مظاہرہ کرو، یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا اور جو عائشہ صدیقہ نے کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان پہ تہمت لگی تھی، الحمدللہ، کیا الحمد، ہر حال میں تکلیف ہو کوئی ہو اللہ سے تو دعا کرو یا اللہ اس کو دور کرو، لیکن کوئی پوچھے تو الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر حال میں اپنی تعریف حمد بیان کرنے کی توفیق دے، اور اللہ اس کو پسند کرتا ہے اور وہ اس لائق ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آپ نے سنا قرآن اور حدیث کی روح سے اللہ کی حمد کرنی چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے نعمتوں پر۔ اللہ نے ملک دیا، بجائے شکر ادا کرنے کے فسق و فجور، نافرمانی، شرک، سود، جوا، دھوکہ، فرار، ظلم و زیادتی اور قتل و غارت اور غیر مسلموں کی نکالی اور دین اور اہل دین کی مخالفت اور مسلمانوں پر ظلم و ستم، اللہ نے آدھا ملک لے لیا، اور جو باقی ہے اس کے لیے خطرات پیدا ہو گئے۔ اور افسوس یہ کہ جو ذمہ دار ہیں ان کو احساس تک نہیں،
ایسا لگتا ہے یا تو پرلے درجے کے ڈرپوک ہیں اور یا پرلے درجے کے جو ہے نا غدار اور ایجنٹ، تیسری بات، یا بزدل پرلے درجے کے اور یا پرلے درجے کے غدار اور ایجنٹ، دیکھتے ہوئے سب کو نظر آ رہا ہے لیکن ملک کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں اور بیان ہو رہے ہیں. اور وہ بات جو 60 سال تک کسی نے نہیں کی، یہ حکمران وہ بات کر رہے ہیں. کشمیری ہندوؤں کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے، اور اقوام متحدہ کے قوانین بھی یہ اجازت دیتے ہیں ان کو دہشت گرد، اور ہم سے جی پوچھ کے حملے کر رہے ہیں کہ تم چپ ہی. صاف لگتا ہے کہ ایک آدمی کو خوش کرنا چاہتا ہے. ملک جاتا ہے جہاں جائے، جو جاتا ہے جائے، ہمارے پاس مال بھی بڑے ہیں، پیسہ بھی بڑا ہے، ساتھ پشتیں کھائیں گے، ہمیں کیا ملک. انا للہ و انا الیہ راجعون. پہلا سٹیج تو یہ کہ احساس ہو، دوسرا سٹیج یہ کہ ان میں صلاحیت ہو. ایسی مصیبت ایسے حکمران ملے ہیں، احساس بھی نہیں اور نہ صلاحیت بھی نہیں ہے ملک کو بحرانوں سے نکالنے. بس وہی بات، جیسے اعمال ایسے وہ آگے اور اس پریشانی میں پڑے ہوئے ہیں. اب اللہ کی حمد نہیں کریں گے، شکر نہیں کریں گے ان نعمتوں پر، تو اللہ نعمتیں چھین رہا ہے اور اللہ عذاب مسلط کر رہے ہیں، ایک مہنگائی کا اور بدامنی کا. تو اللہ کی حمد اور تعریف کا کتنا مقام اور درجہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندے نے کہا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا رب، اے میرے رب، تیری اتنی تعریف ہے جیسا کہ تیرے جلال، تیری بزرگی کو لائق ہے اور تیری عظیم بادشاہی کے مستحق ہے. میں تیری اتنی تعریف کرتا ہوں جتنی تیری جلال، تیری عظمت کے لائق ہے اور تیری بادشاہی اس کے مستحق ہے. تیری بڑی بادشاہی جس کی مستحق ہے، میں ایسے تعریف کرتا ہوں. اب جو فرشتے نیکیاں لکھنے والا وہ پریشان ہو گیا کہ کیا لکھیں، کتنا درجہ لکھیں. اس نے کہا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. کیا لکھیں، کتنا لکھیں؟ 100 لکھیں، 200 لکھیں، 700 لکھیں، 7,000 لکھیں، 7 لاکھ لکھیں، 7 کروڑ لکھیں، کیا لکھیں؟ فرشتے سوچ میں پڑے. اب گئے اللہ کے پاس اور اللہ کو جا کے عرض کی کہ یا اللہ کیا لکھیں؟ تیرے بندے نے یہ کلمے کہے ہیں، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اے میرے رب پالنے والے، تیری اتنی تعریف، توصیف، حمد و ثناء، تیری اتنی بڑائی، کبریائی، عظمت ہے جیسے تیرے جلال وجہ کے لیے لائق ہے جتنا تو مستحق ہے، اور تیری عظیم بادشاہی کے جو لائق ہے. میں بندہ، غلام، نوکر تیری اتنی تعریف اور حمد کرتا ہوں. یا اللہ سمجھ نہیں آ رہی کیا لکھیں. اللہ کو تو سارا پتہ ہے، اللہ کو جا کے بتائی بات تو اللہ کو تو پتہ ہے کیا لکھیں. یا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے آگے سے فرمایا فرشتوں یہ کلمے جیسے میرے بندے نے لکھے ہیں نا، یا جیسے میرے بندے نے یہ کلمے کہے ہیں نا، بس یہ کلمے لکھ دو وہاں، میں جانوں میرا بندہ جانوں. یعنی تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، بس یہ کلمے جیسے کہے ہیں نا میرے بندے نے ایسے لکھ. باقی تو ہے نا کہ یہ نیکی تو یہ کلمہ تو اتنی نیکی، اس کی اتنی نیکی، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اس کا اتنا لکھو، اس کا اتنا لکھو. 10 گنا تو کم از کم ہے، اور 700 تک جاتا لکھو، اس کا لکھو، اس کا لکھو. لیکن یہ کلمے حمد کے، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، جب بندہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کلمے ایسے ہی لکھ دو جیسے اس نے کہے ہیں نا، ایسے ہی لکھ دو. جب میرے پاس آئے گا نا تو پھر میں اس کو خود ہی اس کا بدلہ دوں گا. اتنے عظیم کلمات ہیں اور یہ اتنی جو اللہ کی حمد، اور اللہ کتنا خوش ہوتا ہے حمد تعریف پر. تو ہر قسم کی حمد اللہ تعالیٰ کے لیے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم لک الحمد کلو ولک الملک کلو وبیدک الخیر کلو والیک یرجع الامر کلو. اے اللہ ہر قسم کی حمد تیرے لیے، اللہ ہر قسم کی بادشاہی تیری، اے اللہ ہر قسم کی بھلائی تیرے پاس، اے اللہ سارے معاملات اور سارے امور آخر میں تیرے طرف ہی لوٹنے والے ہیں.
یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل العباد تھے، پوری مخلوق میں سب سے بڑے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ تھے اور برگزیدہ ہستی تھی۔ الحمدللہ ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، تو وہ کہتے تھے یا اللہ ساری تعریف تیرے لیے، ساری بادشاہی تیری، ساری خیر بھلائی تیرے پاس، اور سارے امور معاملات آخر میں تیرے پاس آنے والے ہیں۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم، اللهم صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم صرف قلوبنا على طاعتك وثبت اقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك، اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔